بعد میں اللہ نے تبلیغ میں پھیر دیا اور اللہ نے اپنے فضل سے ادھر پہنچا دیا. تو عقل مغلوب ہوتی ہے، شہوت، جذبات، وہ احساسات غالب ہوتے ہیں. تو اور آپ ہمارا سرمایہ ہیں. دنیا میں خیر کا کام بھی نوجوانوں سے ہوا اور شر بھی نوجوانوں سے نکلا. شر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں اور خیر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں. ہرقل قیصر بادشاہ نے پوچھا اس سے، ابو سفیان سے، جب یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا شام میں، کہ وہ جو نبی آیا ہے اس نبی کے ماننے والے نوجوان ہیں کہ بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ماننے والے اکثر نوجوان ہیں. تو قیصر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبوت پر لبیک کہنے والا پہلا طبقہ نوجوان کا ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کیا وہ دین کی سختیوں کی وجہ سے ان میں سے کوئی پیچھے تو نہیں ہٹ گیا؟ تو کہا نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ پکے ہو رہے ہیں، اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ جب ایمان کی علامت دلوں میں اترتی ہے تو لوگ اپنی جوانیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ایمان کو داؤ پہ نہیں لگاتے. میرا عزیزو، اللہ کی قسم، ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کی نام کی لذت کا مزہ نہیں چکھا ہوا. ابھی ہم نے نظریں جھکانے کا مزہ نہیں چکھا. مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری آپ کی جان ہے، جس دن تم نظر جھکانے کی لذت کو چکھ لو گے تو تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے. نہ لذت ملے مجھے الٹا لٹکا دینا. جس دن تم ذکر کی لذت کو محسوس کرنے لگ جاؤ گے، مجھے میرے رب کی قسم، آپ گالی گلوچ اور آپ غیبت چغلیاں ان کے قریب بھی نہ جاؤ گے. جیسے آگ سے بچتے ہو ایسے ان چیزوں سے بچو گے. جب تمہیں قرآن کی لذت نصیب ہو جائے گی، ہاں تو تم ایسے موسیقی چھوڑو گے جیسے جنید جمشید نے چھوڑ دی. پھر تم لوگوں نے تو اسے ناچتے دیکھا ہوگا، میں نے تو اسے راتوں کو روتے دیکھا ہے. اور ایسا رونا کہ میں خود بھی رو پڑا اس کا رونا دیکھ کر. کہ ہم نے ابھی صرف تانسین کی سرتال کی لذت کو محسوس کیا ہے، ابھی قرآن کے نغمے کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم، دنیا میں کوئی سر ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم، دنیا میں کوئی ایسا نغمہ نہیں جو دل کے تاروں پہ گایا جا سکے. مجھے شہنشاہ اعظم کی قسم، صرف وہ اللہ کی یاد ہے جو دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں پہ سر بن کے سارے وجود کو سرشار کرتا ہے. میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے. اگر لوگوں کو موسیقی میں چین ملنا شروع ہو تو میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے. اور کوئی ہے کوئی جو اللہ کے کلام کو غلط کر کے دکھا دے. میرے اللہ کا کلام ہے الا، جسے کوئی چیلنج کرتا ہے، الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے دلوں کا چین، اللہ کی یاد ہے دلوں کا قرار، اللہ کی یاد ہے جو دل کی دنیا کو آباد کر دیتی ہیں. اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، وحشت ویرانیاں آبادیاں بن جاتی ہیں. اور جس سینے سے، دل سے اللہ اس کے رسول کا تعلق نکل جاتا ہے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، وہ صحراؤں سے زیادہ ویران ہوتا ہے اور بلوچستان کے کالے پہاڑوں سے زیادہ وہ بے آباد اور وحشت زدہ ہوتا ہے. وہاں کبھی بھی باد صبا کا گزر نہیں ہو سکتا. جو آنکھیں آوارہ ہو جائیں ان سے چین چھین لیا جاتا ہے، جو کان آوارہ ہو جائیں ان سے سکون لے لیا جاتا ہے، جو دل بے حیا ہو جائے اس کے دل کی دنیا کو برباد کر دیا جاتا ہے. وہی چین پاتے ہیں جن کی آنکھوں کے پردے جھکتے ہیں، وہی قرار پاتے ہیں جن کے دل اللہ رسول کی محبت میں دھڑکتے ہیں، وہی زندگی کا مزہ اٹھاتے ہیں جن کے کان قرآن کے نغمے سے آشنا ہوتے ہیں،
وہی دنیا میں عزت پاتے ہیں جن کے پاؤں کی چال سے تکبر نکلتا ہے، وہی اقتدار کی سیڑھیوں کو طے کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ظلم نکل جاتا ہے، وہی اللہ کے دربار میں مرتبہ پاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سخاوت آ جاتی ہے، اور وہی انسانیت کے دلوں میں گھر کرتے ہیں جن کا لقمہ حلال ہوتا ہے اور پیٹ میں حلال جاتا ہے، وہی جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں جو ماں کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں اور باپ کے نوکر بن کے زندگی گزارتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں جو پاک دامن زندگی گزارتے ہیں، جو زنا کے قریب نہیں جاتے، جو نافرمانیوں کے جوئے کے قریب نہیں جاتے، جو گالی گلوچ کے قریب نہیں جاتے، یہی ہیں دنیا اور آخرت کے بادشاہ۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی لذتیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو اٹھتے ہوئے جنازوں پر کیسی کیسی بچھے رونے والیوں کا انوہا ہوتا ہے، کیسے بین ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو قبریں کیسی اکھڑ جاتی ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور زیر زمین پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈھلتا سورج دیکھو کیسے کالا ہو چکا ہے، جوانیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جھریوں پڑے چہرے دیکھو، جھکی کمرے والے بوڑھے دیکھو، تم اپنے چہرے پہچاننا چھوڑ دو گے چند سال کے بعد، گھنٹوں شیشہ دیکھ رہا ہے، گھنٹوں شیشے کو دیکھ رہی ہے، کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے، کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، یہ جوڑا کیسا، یہ پتلون کیسی، یہ ٹائی کیسی، چند صبحیں گزرنے دو، چند شامیں گزرنے دو، تم اپنے چہرے کو اپنے شیشے میں نہیں دیکھ سکو گے، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کرو گے، پھر کہو گے ذرا غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، پھر عمر رفتہ نہیں آتی، پھر بڑھاپا ہی آتا ہے، پھر موت ہی آتی ہے، پھر قبر آتی ہے، پھر کیڑے آتے ہیں، پھر وہ کھا جاتے ہیں، پھر ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، زمین کی تپش انہیں کھلا دیتی ہے، پہلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، پھر زمین کی کروٹ ہڈیوں کو چورے کو باہر کر دیتی ہے، تابوت کو نیچے کر دیا، چورے کو اوپر کر دیا، پھر ہواؤں کی گردش نے میری ہڈیوں کو، میرے چورے چورے کو، میرے اس بورے کو ہواؤں میں اڑایا اور مجھے بکھیر دیا، مجھے پھیلا دیا، جیسے کبھی میں بچے سے پہلے مضغہ تھا اور مضغے سے پہلے ہڈیاں تھا اور ہڈیوں سے پہلے میں علقہ تھا اور علقہ سے پہلے میں نطفہ تھا اور نطفے سے پہلے میں مٹی تھا اور مٹی سے پہلے میں فضاؤں میں تھا، میرے رب نے اسی طرح درجہ بدرجہ مجھے پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ ہر شکل کو ریورس کرتا گیا، ریورس گیئر لگتے پھر میں خاک بنا، خاک کا ڈھیر بنا، مٹی کا ڈھیر بنا، پھر ہواؤں میں پاگلوں کی طرح مجھے ابھارا، مجھے اکھاڑا، مجھے اٹھایا، مجھے پھیلایا اور مجھے اسی طرح بے نام کیا، بے نشان کیا، جیسے میں پہلے ہوا کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا، چاند سورج کی کرنوں میں بکھرا ہوا تھا، اور جیسے دھرتی میں ایک بے نشان تھا، مجھے اسی طرح میرے رب نے بے نشان کیا۔ پھر ایک دن آیا اللہ کا غیظ و غضب متوجہ ہوا اور زمین کے باسیوں نے نافرمانی کر زمین کے کلیجے کو جلایا، آسمان کی چھت کو انہوں نے دہکایا، چاند تاروں کو ناراض کیا، وہ سب روئے، زمین روئی، آکاش رویا، دھرتی روئی، پہاڑ روئے، اے میرے مولا ان بدماشوں کا بیڑا غرق کر دے۔ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک چنگاڑ آئی، ایک ہنگامہ ہوا،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ایک چیخ آئی وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلہ آنے لگا اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ آسمان پھٹنے لگا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سورج اندھا بے نور ہو کر لپیٹا جانے لگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے جھڑنے لگے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ ریت بنا دیے گئے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جانوروں کا مالک کوئی نہ رہا جانوروں کا پاسبان کوئی نہ رہا گھروں سے لوگ بھاگے گلیوں سے بھاگے سڑکوں پر آئے باغوں کو نکلے جنگل کے جانور انسانوں کو دوڑے انسان جنگلوں کو دوڑے آواز تیز ہوئی اور خوفناک ہوئی زمین پھٹنے لگی پہاڑ اڑنے لگے انسان پتنگے بن کے ہواؤں میں اڑ گئے پہاڑ ریت بن گئے آواز اور تیز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ساتھ سب کو ایک موت مارا پھر پہلے آسمان کو فرشتوں سمیت مارا پھر دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو چھٹے کو ساتوں آسمان ان کی مخلوق کو موت کا پیالہ پلایا پھر عرش کے فرشتوں کو مارا پھر جبریل میکائیل کو مارا جب جبریل میکائیل ان کے مرنے کا آرڈر ہوں گے مر جائے ہوئے ہوئے اللہ کا عرش ایسے کانپنے لگے گا تھر تھرانے لگے گا کہے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لو اور میکائیل کو تو بچا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی میرے عرش کے نیچے سب مریں گے کوئی نہ بچے گا آج جبریل مرا پڑا ہے میکائیل مرا پڑا ہے اسرافیل مرا پڑا ہے سور عرش پہ جا چکا ہے اوپر اللہ قہار ہے نیچے اسرائیل خادم ہے وہ کہتا ہے کون باقی وہ کہتا ہے میں باقی اوپر تو باقی اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے وہ بھی چنگھاڑ مار کے مرے گا انسان مرے جنات مرے آسمان مرے دھرتی مری فرشتے مرے جبریل مرا میکائیل مرا اسرائیل مرا اسرافیل مرا عرش کے فرشتے مرے اللہ نے آسمان سے ندا کی من کان لی شریکا فلیأتِ آؤ اب میرے مقابلے میں کوئی آنا چاہتا تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے من کان لی شریکا فلیأتِ میرا رب کہے گا این الملوک کون ہے بادشاہ این الجبارون کہاں ہے ظالم این المتکبرون کہاں ہے متکبر تکبر کرنے والے لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے میرا رب کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها میں نے تمہیں بنایا میں نے تمہیں مارا میں تمہیں اٹھاؤں گا انتظار کرو فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون پھر ایک اور آواز آئے گی ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا آگیا آنے والا وہ آگیا نہیں بھی آگیا جس کا انتظار تھا آ گئی حقیقت آ گیا قارعہ آ گیا حاقہ آ گیا طامہ آ گیا صاخہ آ گیا یوم التغابن آ گیا یوم الحساب یہ آ گیا یوم المیزان یہ آ گیا یوم الخسران یہ ہے یوم الفوزان یہ ہے یوم الویل یہ ہے یوم البوار یہ ہے یوم الہلاک یہ ہے یوم الجنہ یہ ہے یوم النار یہ ہے یوم اللقاء یہ ہے یوم التغابن یہ ہے یوم التناد یہ ہے یوم التنادی یہ ہے یوم یخسر المبتلون یہ ہے یوم الغاشیہ یہ ہے یوم الزلزال یہ سارے قرآن میں قیامت کے نام ہے میں آپ کو سارے قرآن سے بتا رہا ہوں یہ قرآن کے نام ہے اس خوفناک دن کے آج رزلٹ نکلنے والا ہے آج گزٹ چھپنے والا ہے دیکھو بھائی میرا رول نمبر دیکھنا بھائی میرا کیا نمبر نکلا کون سی ڈویژن ہے فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے فیل ہوں آج اس پر روٹی کا فیصلہ نہیں ہو رہا آج اس پر نوکری کا فیصلہ نہیں ہو رہا
آج اس پاس فعل پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میرا اللہ اٹھا رہا ہے، قبروں سے نکال رہا ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ آ رہا ہے، دوزخ بھی چنگھاڑتی آ رہی، جنت مہکتی آ رہی، اس کی مہک ہے اور اس کی دہک ہے، وہ چنگھاڑ رہی ہے، وہ مسکرا رہی ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئے گی، وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم الٹے ہاتھ کی طرف سے آئے گی، اس کے دونوں کے درمیان پل صراط کو بچھایا جائے گا۔ ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا، پھر اللہ ترازو کو لائے گا، ونضع الموازین القسط ليوم القیامہ فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبین۔ پھر میرا اللہ آیا، حساب آیا، فائل نکالو، ہیں ڈاکٹر صاحب فائل دو، مولوی صاحب فائل کھولو اپنی، پروفیسر صاحب فائل کھولو، وی سی صاحب فائل کھولو، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، بادشاہ صاحب، فائل کھولو، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فائلیں کھل رہی ہیں، پڑھو، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، اقرا کتابک، پڑھ اپنے صحیفے کو، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے، آج کوئی زیادتی نہیں ہے، آج تمہارا کیا تمہارے آگے آئے گا، میرا رب آ گیا، جنت بھی آ گئی، دوزخ بھی آ گئی، مین بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے۔ آج یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹی سے بھاگ گئی، بیٹی ماں سے بھاگ گئی، باپ بیٹے سے بھاگ گیا، بیٹا باپ سے بھاگ گیا، بھائی سے بھاگ گیا، بیوی خاوند سے جدا، خاوند بیوی سے جدا، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، الا المتقین، جنہوں نے ملتان، ہند، سندھ، ایران، توران میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، آج وہ دوست بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں۔ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، زکریا یونیورسٹی والوں، ملتان والوں، دنیا کے انسانوں، تمہیں پتا ہے کیا وہ دن جو ایسے آئے گا چھاتا ہوا جیسے گھٹا چھاتی ہے، ویسے آئے گا جیسے کالا بادل آتا ہے، ویسے آئے گا جیسے آندھی آتی ہے، تمہیں خبر ہے؟ نہیں یا اللہ ہمیں تو پتا کوئی نہیں۔ تو کہا مجھ سے تم پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ صرف کمپیوٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، صرف تم ضرب تقسیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، چوپڑی روٹی کے پیچھے پڑے ہو، کبھی قرآن تو کھولو، کبھی اللہ کا فرمان تو پڑھو، کبھی محبوب کی باتیں تو سنو، پڑھو، سمجھو۔ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، یہ سارے مطلب اسی میں ہیں، حیرت کے ساتھ، استفہام کے ساتھ اور دھمکی کے ساتھ۔ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، یہ تین طرح سے آدمی بولتا ہے، کبھی حیرت میں، کبھی خوف میں، کبھی استفہام میں، یہ تینوں مطلب اسی ایک آیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے۔ وجوہ یومئذ، سن وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ، اس دن کچھ چہرے پریشان ہوں گے، ویران ہوں گے، کالے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں جلیں گے، کرتے آگ کے، شلواریں آگ کی، دوپٹے عورتوں کے آگ کے، ٹوپیاں مردوں کی آگ کی، چہروں پہ آگ کے جھلسا دینے والی جھپٹ، اور سر کے اوپر یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اور میرے بھائیو چنگاری سر پہ پڑ جائے تو آدمی اچھل جاتا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تانبے کو پگھلا کر اور آگ کو اس میں ملا کر اوپر سے پرنالے کی طرح ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا۔ او دیکھو کیا سنا رہا ہوں تمہیں، میں اپنے اللہ کی سنا رہا ہوں۔ ابو جہل کو لائیں گے، ابو جہل کو، اور اس کا سر ہوگا دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، تو سر کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا، اس کے سر کے اوپر فرشتے رکھیں گے کیل، اسی حساب سے اوپر سے ماریں گے ہتھوڑا، اس کا سر پھٹے گا۔ پھر یہ شواظ من نار ونحاس، یہ تانبا
یہ آگ، یہ پانی کھولتا ہوا، کون سا پانی؟ جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو وہ ابلنے لگ جائے گا، کھولنے لگ جائے گا. وہ اس کے سر کے اوپر ڈالیں گے تو اس کی ساری کھال ادھڑ کر زمین پر گرے گی. پانی کھوپڑی کے اندر سے جاتا ہوا، حلق پہ گزرتا ہوا، معدے آنتوں کو پگھلاتا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکالے گا. فرشتے اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈالیں گے اور اوپر سے آواز آئے گی ذوق انک انت العزیز الکریم، بدبخت چکھ اس عذاب کا مزہ جو تو دنیا میں بڑا متکبر بن کے چلتا تھا. سنو سنو، نماز نہ پڑھنے والا سب سے بڑا متکبر ہے کافر کے بعد. کافر دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے، اور کافر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا متکبر انسان نماز چھوڑنے والا ہے. نماز چھوڑنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا ہے. سب سے بڑا متکبر سجدے کا نہ کرنا، سجدے کا نہ کرنا. کوئی میں تو متکبر نہیں، مجھ سے سستی ہو رہی، سستی ہو رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، مالک کہے بات سنو، دوبارہ کہے بات سنو، سیوارہ کہے بات سنو، چوتھی دفعہ کہے بات سنو، 5ویں دفعہ کہے بات سنو، اور نوکر سر اٹھا کے نہ دیکھے تو اس نوکر کے لیے مالک کا کیا فتویٰ ہوگا. بدبخت، شرم نہیں آتی؟ 5 دفعہ بلایا تو سنتا نہیں. 20 برس کی عمر میں 50,000 دفعہ اللہ بلا چکا ہے. آجا آجا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. نہیں پڑھی جان دیجیے، نہیں پڑھی جان دیجیے. سب سے بڑا متکبر ہے نماز کا چھوڑنے والا. سب سے بڑا ظلم ہے، میرے نبی نے کہا الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا. ظلم، بڑا ظلم، ظلم، بڑا ظلم. سب نے آنکھیں کھولی، کان لگائے، کون کون کون؟ تو آپ نے فرمایا جو اذان سنے اور اٹھ کے مسجد کو نہ آئے. اذان ہاسٹل میں گونج گئی اور مسجد کی طرف قدم نہ اٹھا تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں، اس سے بڑا ہلاکت والا کوئی نہیں ہے. اور اس تکبر کی جزا ہے کہ آگ ان کو بھون رہی ہے. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، ان کو کھولتے پانی پلائے جا رہے ہیں. لیس لهم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کھانا کوئی نہیں ہے. ایک قطرہ اس کھانے کا زمین پہ ڈالو، زمین کڑوی ہو جائے گی. ہم گولی کھاتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں جلدی سے اندر چلی جائے. اور جس کا کھانا وہ ہو کہ ایک قطرہ زمین پہ ڈالو تو زمین کڑوی ہو جائے، ہماری یا پہاڑ کڑوا ہو جائے، وہ کیسے کھائے گا؟